کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے؟ اور ہمارے عقیدے کے مطابق کیا اس جنگ میں کون حق پہ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس کو خارجیوں نے بھی بہت ہوا دی، رافضیوں نے بھی بہت ہوا دی اور ناصبیوں نے بھی بہت ہوا دی. بنیادی طور پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی کے درمیان کوئی ایسا کانفلکٹ، ایسا اختلاف ہوتا ہے جو صحیح نیت کے ساتھ ہو، نفس اور ہوا اور ڈیزائر، ایمبیشنز یہ اس میں نہیں ہے بلکہ صرف خلوص نیت کے ساتھ ہے، تو ایسا کانفلکٹ، ایسا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اور اس میں اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی کے درمیان بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا. دونوں مجتہد فی المذہب ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ جب ہاتھ دھلو تو الی المرافق، ہاتھ کے کوہنی جو ہے، یہ کوہنی کی جو ہڈی ہے یہاں تک ہاتھ دھلو. اب الا جو ہے یہ غائط کے لیے آتا ہے. اب اس میں جو ہے دونوں اماموں میں اختلاف ہو گیا. حضرت امام شافعی کا کہنا ہے کہ یہ الا جو ہے وہ الی المرافق ہے، لہٰذا مرافق یعنی کوہنی اس میں داخل نہیں ہے، تو ہڈی تک پانی پہنچ جائے وضو کا وجوب ہو گیا. لیکن امام الائمہ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ الا جو ہے وہ غائط کے لیے ہے، الصاق کے لیے ہے، تو اس کو لے کے چلیں گے، یعنی ہڈی بھی اس میں شامل ہے. نیت امام اعظم کی بھی درست ہے، نیت امام شافعی کی بھی درست ہے. دونوں نے اجتہاد کیا. اب جو حق پہ ہے اسے 2 نیکی ملے گی، اور جس کا اجتہاد حق پہ نہیں ہے اسے 1 نیکی ملے گی، کیونکہ دونوں کا انٹینشن صحیح ہے. یہی قضیہ دونوں حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا. مسئلہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا سانحہ تھا. بلوائیوں نے، کلمہ گو لوگوں نے شہید کیا. قصاص ہے نا، قصاص ضروری تھا. 3 دن گزر گئے، حضرت علی نے بدلے کی کوئی بات نہیں کی. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص وغیرہ اور دیگر بہت سارے بنی امیہ کے خلفاء، وہ جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، انہوں نے اصرار کیا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ضروری ہے اور as soon as possible. حضرت امیر معاویہ نے یہاں اجتہاد کیا. ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ابھی ہم نے بدلہ نہیں لیا تو بلوائی اور پھیل جائیں گے، اور جب بلوائی اور پھیل جائیں گے تو جو اسلام کی حدود ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. تو as soon as possible ہم بدلہ لے لیں اور ان کو قتل کر دیں. حضرت علی نے اجتہاد کیا کہ ابھی موقع درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں امیر المومنین ہوا ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوا ہوں. پہلے میری خلافت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے پورے عالم اسلام میں، شام، سیریا، ایجپٹ، لبنان، یمن اور عرب کے مختلف خطوں میں میری بیعت قبول ہو جائے اور لوگ مجھے امیر المومنین عملی طور پہ مان لیں، تب میں بدلہ لوں. ابھی اگر بدلہ لوں گا تو ابھی میری خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، فتنہ پھیلے گا، فساد ہوگا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دونوں نے اجتہاد کیا، دونوں کی نیت درست ہے. لیکن یہاں حضرت علی کا اجتہاد بلا شبہ بالاجماع اور اکثر و بیشتر مفسرین محققین کے نزدیک حضرت علی کا اجتہاد حق پہ تھا. وہ حق پہ تھے، لیکن یہ کیونکہ اجتہادی مسئلہ تھا اس لیے ثواب دونوں کو ملے گا. حضرت علی کو 2 نیکی ملے گی، حضرت امیر معاویہ کو 1 نیکی ملے گی. حضرت علی کو 2 نیکی اس لیے ملے گی کیونکہ ان کا اجتہاد حق پہ تھا، ان کا فیصلہ حق تھا. وہ جس دور اندیشی سے جواب دے رہے تھے وہ درست تھا. وہاں حضرت امیر معاویہ کا ذہن نہیں جا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بدلہ لینا ضروری ہے، نہیں تو بلوائی پھیل جائیں گے، ان کی وسعتیں بڑھ جائیں گی. تو اس کا نتیجہ جنگ جمل اور صفین بن کے آیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس جنگ جمل میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھیں، لیکن راستے ہی میں انہیں پتہ چل گیا کہ علی نے یہ اجتہاد کیا ہے، تو وہ بیک ٹو مدینہ ہو گئیں، وہ جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہاں نفس نہیں تھا، اور جب نفس نہیں تھا، ڈیزائر نہیں تھے، دنیا داری نہیں تھی، تو پھر بلا وجہ دنیا داری کا قیاس کرنا، وہ بھی صحابی رسول پر، یہ گمراہی ہے. یہ گمراہی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. معاملہ یہ ہے، ہم مشاجرات صحابہ میں اکثر و بیشتر یہ بھول جاتے ہیں
کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف صحابی. صحابی کہتے ہیں جس نے حضور کو ماتھے کی نگاہ سے دیکھا ہو، سرکار کی صحبت پاک میں رہا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. ابو جہل نے حضور کو دیکھا ہے لیکن صحابی نہیں ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہوا. حضرت اویس قرنی نے زمانہ پایا پھر بھی صحابی نہیں کیونکہ سرکار کو دیکھا نہیں. تو دیدار مصطفیٰ یہ the main criteria to being a صحابی سب سے اہم ہے. ایک صحابی ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا. اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 بجے وہ مسلمان ہوا اور 11 بجے 1 گھنٹے کے بعد جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے نا؟ یقینی طور پہ نہ انہوں نے فجر پڑھا، نہ ظہر پڑھا، نہ عصر پڑھا، نہ مغرب پڑھا، نہ عشاء پڑھا، کہ کسی نماز کا وقت ہی نہیں تھا. نہ زکوٰۃ دیا، ہولانِ ہول نہیں ہوا، نہ قربانی کیا، نہ حج کیا. 1 گھنٹے کا صحابی ہے. اور درجہ معلوم ہے اس کا اسٹیٹس؟ اغواث سے افضل، اقطاب سے افضل، واہ واہ واہ، صدیقین، شہداء اور صالحین سے افضل. اس کا درجہ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل. کس عمل نے اس کو غوث پاک سے بڑا بنایا؟ عمل تو تھا ہی نہیں. کس عمل نے اسے غریب نواز سے بڑا بنایا؟ عمل تو تھا ہی نہیں. تو جب صحابی عمل سے بنتے نہیں تو پھر ان کا عمل کیوں دیکھتے ہو؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. When you know that the Sahabi does not make by amal, so why are you looking their amals? واہ واہ واہ، کیا بات ہے. فلاں صحابی عمل ایسا تھا، فلاں صحابی کا عمل ویسا تھا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں. ارے بابا، جب صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں ہائے ہائے، تو عمل کیوں دیکھتے ہو؟ صحابی کسی کے اثر سے نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر سے بنتے ہیں. بے شک، ماشاء اللہ، ویسی نظر لاؤ. واہ واہ واہ. اب جب یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی کاتب الوحی، تو وائی آر یو انوالونگ یور سیلف ان مشاجرات صحابہ؟ اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھو. تو حق پر ہونا اور حق پر نہ ہونا یہ اجتہادی مسئلے میں اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ نیت دونوں کی اچھی تھی. تو یہ جو آج کل بہت زیادہ لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ امیر معاویہ کو سب و شتم سے کام کرتے ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے. اور بلا شبہ ایسا کرنے والا گنہگار ہے، خطاکار ہے. ایسا کرنے والا معمولات اہل سنت سے بھٹکا ہوا ہے، دال مدل ہے، گمراہ بھی ہے، گمراہ اگر بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بنیادی بات ہے. جی ماشاء اللہ.